The title of the topic is Distributed Denial of Service Attacks. سب سے پہلے اس ٹاپک کے آبجیکٹیوز دیکھتے ہیں. اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ would be able to describe the working of the attacks, will be able to describe the attacks related to distributed denial of service. جو figures ہیں, جو material ہے in this topic, they have been taken from William Stallings book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. The book was published in 2014. جو ڈینائل, سب سے پہلے ڈینائل آف سروس, سمپلی ڈینائل آف سروس کیا ہوتا ہے؟ تو ڈینائل آف سروس DOS اٹیک از این اٹمپٹ ٹو پریونٹ دا لیجیٹمیٹ یوزر آف اے سروس فرام یوزنگ دیٹ سروس. فار ایگزامپل, اگر آپ کا ایک ویب سرور ہے, یاہو کا سرور ہے, تو اس کے اوپر اگر وہ انڈر اٹیک ہے تو میں اس کی ویب پیج کو ایکسیس ہی نہ کر سکوں. دس از این ایگزامپل آف اے ڈینائل آف اے سروس اٹیک. سو وین دس اٹیک کمز فرام اے سنگل ہوسٹ اور اے نیٹورک نوڈ, then it is referred to as a DOS, denial of service attack. اگر تو جو ایک زیادہ سیریس تھریٹ کیا ہے کہ آپ کا ایک ڈسٹریبیوٹڈ ڈینائل آف سروس اٹیک ہو, DDoS اٹیک ہو. DDoS اٹیک کیا ہوگا؟ جو DDoS اٹیکس ہے, they make computer systems inaccessible by flooding servers, networks or even end user systems with useless traffic so that the legitimate users can no longer gain access to those resources. In a typical DDoS attack, a larger number of compromised hosts are amazed to send useless packets. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کے a number of hosts they have been compromised, اور وہ سارے مل کے آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے یاہو کے سرور کے لیٹ سے اس کو ایسے انفارمیشن بھیج رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سروسز ڈینائی ہو گئی ہیں. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ DDoS اٹیک کہیں گے. اب ہم آتے ہیں جو DDoS اٹیک کی ڈسکرپشن ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں. A DDoS attack attempts to consume the target's resources so it cannot provide its service. اس کے جو ٹارگیٹس ہیں, جو ٹارگیٹ ہے, جس کے اوپر ہم نے اٹیک لانچ کرنا ہے, اس کے جو ریسورسز ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں؟ کنزیوم ہو گئی ہیں. Now one way to classify the DDoS attacks is in terms of the type of resource that is consumed. تو ایک کلاسیفیکیشن اس کی بنیاد پہ اس ڈائمینشن میں ہو سکتی ہے کہ وہ ٹائپ آف ریسورس دیٹ از بینگ کنزیومڈ. سو براڈلی اسپیکنگ, دا ریسورس کنزیوم از آئدر این انٹرنل ہوسٹ ہو سکتا ہے, آپ کا این انٹرنل ہوسٹ ریسورس ہو سکتا ہے آن دا ٹارگیٹ سسٹم. آپ کا ایک ٹارگیٹ سسٹم ہے جو آرگنائزیشن کے اندر رکھا ہوا ہے, تو وہ آپ کا انٹرنل ہوسٹ کی جو ریسورسز ہیں وہ کمپرومائز ہو چکی ہیں, وہ کنزیوم ہو چکی ہیں. تو اگر دوسری کیس میں کیا ہو سکتا ہے کہ جو ڈیٹا ٹرانسمیشن کیپیسٹی ہے ان دا لوکل نیٹورک ٹو وچ دا ٹارگیٹ از اٹیکڈ, وہ آپ کی کنزیوم ہو چکی ہیں. سو لیٹس لک ایٹ دا ایگزامپلز آف دیز ٹو کیسز. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انٹرنل ریسورس اٹیک. اس کیس میں ہم ایک ایگزامپل لے رہے ہیں جس کا نام ہے سن فلوڈ اٹیک. SYN اسٹینڈ فار سنکرونائزیشن. اسٹیپ 1 میں کیا ہوگا کہ جو اٹیکر ہے وہ کیا کرتا ہے, اٹ ٹیکس کنٹرول آف دا ملٹیپل ہوسٹ اوور دا انٹرنیٹ. تو وہ کیا کرتا ہے, ملٹیپل ہوسٹ کو کیا کرتا ہے, کمپرومائز کر دیتا ہے, اور پھر ان کو انسٹرکٹ کرتا ہے ٹو کانٹیکٹ دا ٹارگیٹڈ ویب سرور. جو سلیو ہوسٹ ہیں, دے بگن سینڈنگ TCP IP sync, سنکرونائز انیشلائزیشن. تو وہ جو آپ کے جو ہوسٹ ہیں جن کو کمپرومائز کر دیا ہوا ہے, انہوں نے کیا کیا کہ جس ویب سرور کی جو سروسز ہیں ان کو ڈاؤن کرنی ہے, ان سب ہوسٹ نے کیا کیا, اس ویب سرور کے ساتھ TCP کنیکشن اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو TCP جب کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے تو جو میسج بھیجا جاتا ہے وہ ہے سنکرونائزیشن کا یا انیشلائزیشن کا پیکٹ ہے. تو ود erroneous return IP address information to the target. تو اس پیکٹ میں کیا کر رہے ہیں, وہ ریٹرن IP ایڈریس کیا ہوگا, وہ erroneous ہوگی. اسٹیپ نمبر 3 میں کیا ہوگا, each SYN packet is a request to open a TCP connection. For each such packet, the web server responds with a sync ACK packet. تو جب آپ نے sync initialization کا پیکٹ بھیجا سرور کی طرف, تو جو سرور ہے وہ کیسے رسپونڈ کرتا ہے, وہ synchronization acknowledgement کرتا ہے. اگر تو وہ آپ کا جو ہوسٹ ہے اس کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے راضی ہو گیا, تو وہ کیسے بتاتا ہے اس کو, کیسے انفارم کرے گا, with a sync acknowledge packet. So it tries to establish a TCP connection with a TCP entity at a spurious IP address. تو وہ جو IP ایڈریس تھا وہ spurious تھا. جو ویب سرور ہے, it will maintain a data structure for each sync request, waiting for a response back, and becomes bogged down as more traffic floods in. تو وہ کیا ہوگا, وہ ویب سرور نے ایک ڈیٹا اسٹرکچر مینٹین کیا ہوا ہے, ویٹ کرتا جا رہا ہے, لیکن وہ اس کو رسپانس کبھی بھی واپس نہیں آئے گا کیونکہ جو IP ایڈریس تھا وہ ٹھیک نہیں تھا.
تو اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ دا ریزلٹ از دیٹ دا لیجیٹیمیٹ کنیکشنز آر ڈینائڈ وائل دا وکٹم مشین از ویٹنگ ٹو کمپلیٹ بوگس ہاف اوپن کنیکشنز. تو یہ جو بوگس ہاف اوپن کنیکشنز ہے اس کے لیے وہ انتظار کر رہا ہے, اور جو آپ کے جو لیجیٹیمیٹ کنیکشنز تھی وہ کیا ہوگا, ان کو وہ ویب سرور ٹرن ڈاؤن کر دے گا. تو اگر آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ ڈسٹریبیوٹڈ سن فلڈ اٹیک دکھایا گیا ہے. لیفٹ سائڈ پہ اٹیک مشین دکھائی گئی ہے. وہ اٹیک مشین کیا کرتی ہے, نمبر آف سلیو سرورز کو کیا کرتی ہے, وہ کمپرومائز کر لیتی ہے, ان کے اوپر کنٹرول کر لیتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں وہ جو گرے کلر کے ریکٹینگل دکھا رہے ہیں, یہ سن پیکٹس بھی آر بینگ جنریٹڈ, اور یہ سن پیکٹس کہاں جا رہے ہیں, اوور دا انٹرنیٹ ٹوورڈز دا ٹارگیٹ ویب سرور, جسے رائٹ ہینڈ سائڈ میں دکھایا گیا ہے. یہ جو سن پیکٹس ہیں یہ آئے ہیں, اور آپ کا جو ٹارگیٹ ویب سرور ہے وہ کیا کرتا ہے, سن ایکنالج کے پیکٹس جنریٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو پیکٹس ہیں یہ کسی پرٹیکولر یہ اسپوریس آئی پی ایڈریسز کو ڈیسٹینیشن کے طور پہ کنٹین کر رہے ہیں, اور کہیں بھی جا کے یہ ٹرمینیٹ نہیں ہوتے. Now let's look at the next example, جس میں ہم کیا دکھاتے ہیں, that consumes the data transmission resources. اب following steps are involved. Step number 1 کیا ہوگا, ہم assume کرتے ہیں کہ جو اٹیکر ہے it takes control of multiple hosts over the internet. پھر وہ ان کو انسٹرکٹ کرتا ہے to send ICMP echo packets with the target's spoofed IP address to a group of hosts that act as a reflector. پھر step number 2 میں کیا ہوگا, the nodes at the bounce side receive multiple spoof requests and respond by sending echo reply packets to the target site. Step number 3 میں کیا ہوگا, your target's router is flooded with packets from the bounce site, leaving no data transmission capacity for legitimate traffic. اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھیں تو اس ڈائیگرام میں ہم نے جو اٹیک مشین ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ دکھائی ہوئی ہے, پھر ہمارے کچھ سرورز ہیں, اور ہمارے جو یہ تصویر کے جو نیچے حصے میں ریفلیکٹر مشینز دکھائی گئی ہیں. تو اٹیک مشین آپ کے جو وہ ہوسٹ ان کو کہتا ہے کہ ان مشین سے کہیں کہ وہ کیا کریں, ایکو کا میسج جنریٹ کریں, ICM ایکو میسیجز جنریٹ. تو جو ریفلیکٹر مشینز ہیں دے جنریٹڈ دا ایکو میسیجز. جو ٹارگیٹ راؤٹر ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو ڈاؤن کر دیا, اور ایک ڈینائل آف سروس کا اٹیک لانچ ہو چکا ہے. تو اس ٹاپک میں ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوٹڈ ڈینائل آف سروس اٹیکس کو ڈسکس کیا ہے اور السٹریٹ کیا ود 2 different examples.